اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، میں اقبال شاہ ایڈوکیٹ نظام پور لیگل کلینک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، کلاس نمبر 74 یعنی 74 میں، اور آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آج کا ٹاپک بھی گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ آج کل ہم ہرٹ پہ یعنی زخم پہ تسلسل سے لیکچر دے رہے ہیں، اور آج کا جو لیکچر ہے وہ اس ٹاپک یا عنوان کے ساتھ ہے کہ یہ ہے سیکشن 337M، اور اس کے جو ٹاپک ہے وہ ہے ہارٹ ناٹ لائبل ٹو قصاص، یعنی وہ زخم جو قصاص کے زمرے میں نہ آتا ہو، جس کے قصاص نہیں دیا جا سکتا۔ جیسے قتل میں ہم کہتے تھے مرڈر یا جو تھا ناٹ لائبل ٹو قصاص، ایسے تھا۔ تو اب یہ ہے ہارٹ ناٹ لائبل ٹو قصاص۔ اس کے بعد ہم جو پڑھیں گے 337N میں نیکسٹ کلاس میں، تاکہ آپ کو یاد رہیں اور سمجھ بھی آپ آ جائے گی، کیسز ان وچ قصاص فار ہرٹ شل ناٹ بی انفورس، جس کو نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو اسی طریقے سے وہاں پر مرڈر جو نافذ نہیں ہو سکتا قصاص میں، اب یہاں پر یہ ہو جو اس کے زمرے میں نہ آتا ہو، پہلے زمرے میں آئے تو اس کے انفورس اور نہ انفورس کی بات آئی۔ تو اب وہ کون سے ہرٹ ہے، وہ کون سے زخم ہے جو قصاص کے زمرے میں نہ آتا ہو، لائبل نہیں ہوتے قصاص کے اس میں، تو وہ 337M سیکشن جو ہے وہ اس کا احاطہ کرتے ہیں۔ لیٹس موو ٹورڈز دی سیکشن 337M کہ وہ کہتا کیا ہے، اس کو سمجھتے ہیں، اس کو سیکشن کو توڑتے ہیں، جوڑتے ہیں، اس کے انگریڈینٹس آپ کو بتاتے ہیں اور اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، اور اس کی جو 2-3 مثالیں ہیں پھر کہ کیسے جو سیکشن بتاتا ہے اس کی 2-3-4 مثالیں بھی دوں گا، ایلسٹریشن بھی دوں گا، تاکہ آپ مزید اس کو سمجھ سکیں۔ اور یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج کا، اور اس کو سمجھنا چاہیے، اور میں امید ہے کہ میں اس قابل ہو جاؤں گا کہ میں اپنی بات آپ تک پہنچاؤں اور آپ اس کے پہ سمجھ جائیں گے۔ تو چلتے ہیں سیکشن 337M کی طرف، کیا کہتا ہے اس کو سمجھتے ہیں، پہلے پڑھتے ہیں پھر سمجھتے ہیں۔ تو جو 337M کا جو بیئر سیکشن ہے وہ کہتا ہے ہارٹ ناٹ لائبل ٹو قصاص، ہارٹ شل ناٹ بی لائبل ٹو قصاص ان دا فالوئنگ کیسز۔ فالوئنگ کیسز جو درج ذیل کیسز ہیں، جو درج ذیل چیزیں ہیں، 1 2 3 4 5 انگریڈینٹس ہیں، اسی کے مطابق جو ہے سب سیکشن جو ہیں اسی کے مطابق یہ نہیں آتا۔ نمبر 1 جو اس میں اے ہے، when the offender is a minor or insane، جب وہ حملہ آور ہوتا ہے، جو کرنے والا جو کسی کو ضرر پہنچاتا ہے، ہرٹ پہنچاتا ہے، وہ بچہ ہو یا وہ پھر انسان ہو، خپتی ہو، ذہنی طور پر وہ درست نہ ہو، ذہنی صلاحیت اس کے کام نہ کرتے ہوں۔ پرووائڈیڈ دیٹ، لیکن اس میں بشرط یہ کہ ایک اور پروویزو بھی ہے، اور وہ کہتے ہیں شیل بی لائبل ٹو عرش اینڈ آلسو ٹو تعزیر ٹو بی ڈٹرمنڈ بائی دا کورٹ، لیکن اس کو عرش دیا جائے گا، یعنی جو زخم کا جو پیسہ ہوتا ہے کمپنسیشن ہے وہ دے گا، اور تعزیر حد کی نہیں لیکن تعزیر جو حکومتی سزا ہے وہ اس کو ڈٹرمن کیا جائے گا، کس طرح؟ بائی دا کورٹ، عدالت سے، ہیونگ ریگارڈ ٹو دا ایج آف آفینڈر، پھر وہ آفینڈر کی ایج کے مطابق کہ وہ بالکل بچہ تو نہیں ہے، کیا وہ اس طرح ہے 15 سال کا ہے، 18 سے قبل 17 سال کا ہے، 15 کا، کہ وہ یہ کیپیبلٹی تھی کہ وہ یہ کر سکتا تھا، تو اس کے ایج کے مطابق، سرکمسٹانس آف دا کیس، کیس کے حالات کے مطابق، اینڈ دا نیچر آف ہرٹ کاز، اور وہ جو ہرٹ ہے جو زخم ہے اس کے نیچر کو دیا جائے گا جو اس نے پہنچایا ہے۔ اور بی جو ہے when an offender at the instance of the victim cause hurt to him، یا جو offender ہے وہ جس کو زخم پہنچایا ہے اس کی ماں پر اس کو زخم پہنچاتا ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے ایسی کوئی چیز کی، اس نے کوئی ایسی حرکت کی اس کی ماں پہ، اس نے ایسے کوئی اس کو ابھارا ہے اس بات پہ کہ اس سے یہ ہوا، تو ایسی صورت میں بھی وہ جو قصاص ہے وہ لائبل نہیں ہوگا، لیکن جو عرش ہے اور یہ جو تعزیر ہے وہ جو پہلے بتایا پرووائڈیڈ دیٹ میں، وہ اسی طریقے سے وہ اس پہ نافذ ہوگا، وہ لائبل ہوگا۔ اور سی جو کہتا ہے when the offender has caused اتلاف of a physically imperfect organ of the victim، یا کوئی ایسے آرگن کو، جسم کے عضو کو وہ زخم دے جو پہلے سے امپرفیکٹ ہو، اس میں ڈیفیکٹ ہو۔ اس کی بھی میں مثال آگے جا کے دیتا ہوں کہ کس طرح
and the convict does not suffer from similar physical imperfect of a such organ. اور وہ بندہ جس نے کہ وہ اگر اس سے بدلہ بھی لیا جائے تو وہ اس پہ نہیں اتر سکتا. اس کی بھی پروویزو ہے provided that the offender shall be liable to arsh and may also be liable to ta'zir provided for the kind of hurt caused by him. جس طرح پہلے کا پروویزو جو میں آپ بتا کہ لیکن یہ عرش اور جو زخم کی نیچر کی وہ ہے حیثیت ہے اس کے مطابق یہ تعزیر اور عرش کے کورٹ کے ذریعے جو ہے یہ حل کیا جائے گا. یہ اس کا جو حل ہے وہ نکالا جائے گا. وہ تعزیر اور عرش سے کہ جو سزا ہے وہ اس پہ لائبل ہوگی. اور جو اس کا ڈی ہے when the organ of the offender liable to قصاص is missing, یا جو آرگن ہے آفینڈر کا وہ مسنگ ہے, وہ اس کے پاس وہ آرگن ہے ہی نہیں, دوسرے کو پہنچا ہے اور اس کے ساتھ وہ آرگن ہی نہیں ہے. یعنی ایک بندے نے کسی کا کان کاٹا اور اس کے پاس کان ہی نہیں ہے, رائٹ کان کاٹا اس کے پاس ہے ہی نہیں, تو وہ جو کہ اس کا قصاص نہیں لیا جا سکتا. تو ایسی صورت میں بھی پروویزو ہے provided that the offender shall be liable to arsh and may also be liable to ta'zir provided for the kind of hurt caused by him. لیکن تعزیر و عرش جو ہے وہ اس کو ملے گی, وہ لائبل ہوگا. اب اس کو امید ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے, میں نے ایکسپلین بھی کر دیا اس کو. اب اس کے السٹریشن بڑے مزیدار ہیں, جو اس کی مثال ہے وہ میں دے رہا ہوں ایک ایک کر کے. 1 2 3 تین مثالیں ہیں اور تینوں جو اوپر سیکشن ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں. تو لیٹس موو. illustration number 1, A amputates the right ear of Z. A جو ہے A فرض کے اختر نواز ہے, A سے اختر نواز جو ہے وہ amputates the right ear of Z, جو Z ہے اس کا جو دایاں کان ہے اس کو وہ ایمپوٹیٹ کرتا ہے, زخم پہنچاتا ہے, ضرر پہنچاتا ہے, کاٹ دیتا ہے, مفلوج کرتا ہے. ٹھیک ہے, زی سے ظفر لے لیں, اختر نواز ظفر کا. دی ہاف آف وچ واز آلریڈی مسنگ, لیکن آدھے سے زیادہ وہ پہلے ہی مسنگ تھا. ہوتا ہے بعض لوگوں کے چھوٹا سا کان کورٹ میں تو چھوٹے سے لگا ہوا, لیکن وہی وہ چھوٹا سا جو ہے آلریڈی وہ بھی کاٹ دیا. if A's left ear is perfect, لیکن اے کا جو ہے جس نے ایمپوٹیٹ کیا اس کا کان جو ہے بالکل پرفیکٹ ہے, he shall be liable to arsh and not قصاص, لیکن اس کو عرش اس کی صرف کمپنسیشن لیا جائے گا اور اس سے جو ہے قصاص نہیں ہوگا, اس لیے کہ اس کا کان صحیح سلامت تھا, وہ اس صورت اس جیسا ہے نہیں, تو اس لیے وہ یعنی ٹیٹ فور ٹیٹ جو عدلے کا بدلہ ہے وہ بدل ہی نہیں مل سکتا اس کو, تو اس لیے یہ قصاص میں نہیں آئے گا, یہ تعزیر میں آئے گا. اب بہت اچھی مثال ہے, میرے خیال سے اس سے اچھی مثال کوئی دوسری نہیں ہو سکتی. اور ابھی ہم چلتے ہیں دوسرے السٹریشن کی طرف. if in the above illustration Z's ear is physically perfect, اب کہتے ہیں کہ جو Z ہے, اے جو اختر نواز جو ہے وہ ظفر کی جو کان ہے وہ فزیکل پرفیکٹ ہے. Z's ear is physically perfect, Z کا کان جو ہے وہ بالکل فزیکل پرفیکٹ ہے, بٹ وداؤٹ پاور آف ہیئرنگ, لیکن وہ سننے کی صلاحیت سے قاصر ہے. A shall be liable to قصاص because the defects in Z's ear is not physical. لیکن یہاں پر جو ہے وہ A کو قصاص دینا پڑے گا. وجہ because the defects in Z's ear is not physical, کیونکہ وہ فزیکل ڈیفیکٹ نہیں ہے, کان ٹھیک ٹھاک ہے, اس نے تو اوپر سے کاٹا ہے, اندر سماعت کو نہیں نقصان پہنچایا, سماعت تو ویسے بھی اس میں نہیں تھا. تو اگر کٹنے کی تو پھر اس پہ قصاص نافذ ہو, لائبل ہوگا, قصاص ہی کی سزا اس کو دی جائے گی. اور میرے خیال سے اس سے بھی بہترین مثال دوسری نہیں ہو سکتی سمجھنے کے لیے. اور جو تیسرا اور آخری السٹریشن ہے اس سیکشن کا وہ ہے if in illustration 1 جو پہلے والا ہے Z's ear is perfect, وہ جو Z کا ہے ظفر کا جو کان ہے اوپر is pierced, اس کو تھوڑا سا تراشا ہے, پیئرس کیا کاٹا ہے, ٹھیک ہے, چاقو سے تیزدار آلے سے پیئرس کیا ہے. اور
اے شیل بی لیبل ٹو قصاص، لیکن اے اسی صورت میں بھی قصاص اس پہ لائبل ہوگا، کیونکہ بیکاز سچ مائنر ڈیفیکٹ از ناٹ فزیکلی امپرفیکٹ، کیونکہ فزیکلی امپرفیکشن کی وہ زمرے میں نہیں آتا. یہ ہوگا shall be liable to قصاص because such minor defect is not physically imperfect، یہ physically imperfection میں نہیں آتا. تو یہ مثالیں ہیں اور 337 کی. اب ہم چلتے ہیں کہ 337 جو ایم ہے اس کی سزا کیا ہے. اس میں اریسٹ وداؤٹ وارنٹ ہے، وارنٹ ہے، یہ بیلیبل ہے، نان بیلیبل ہے، مجسٹریٹ کے کورٹ میں ٹرائل ہوگا یا سیشن کورٹ میں. تو ہم چلتے ہیں 337 ایم کو. ہرٹ ناٹ لائبل ٹو قصاص جو ہے وہ شل ناٹ اریسٹ وداؤٹ وارنٹ، اس کو وارنٹ کے بغیر اریسٹ نہیں کیا جائے گا جو یہ کام کرتا ہے یا جو آفینس کرتا ہے، اور اس کو جو ہے سمن کے تھرو جو ہے وہ اریسٹ کیا جائے گا یا خبردار کیا جائے گا. اور مسئلے کے دوسرے اس میں یہ ہے کہ یہ بیلیبل آفینس، یہ ناٹ بیلیبل نہیں ہے. اور یہ دوسری بات ہے کہ کمپاؤنڈیبل بھی ہے، قابل راضی نامہ بھی ہے. اور یہ جو ہے یہ اس میں جو سزا ہے وہ جو دیگر کائنڈز ہے، اس جو تعزیر ہیں اس میں جو اسی سے پلہ کیا جائے گا اور اسی کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی. وہ کہتے ہیں عرش تعزیر اینڈ پنشمنٹ پرووائڈڈ فار دا کائنڈ آف ہرٹ کاز، جو اس سے مطابق ہوگا وہ وہی کاز ہو جائے گی. مجسٹریٹ آف فرسٹ کلاس، اور یہ مجسٹریٹ کے کورٹ میں جو ہے یہ چلے گا. تو مجسٹریٹ کا کورٹ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ 3 سال سے اس کی زیادہ سزا نہیں ہوگی، 1 دن سے لے کر 3 سال تک، کیونکہ مجسٹریٹ جو ہے وہ 3 سال سے زیادہ سزا نہیں دے سکتا. تو یہ آج کے لیے 337 ایم آپ کے سامنے جو گزارشات تھے میں نے کر لی. امید ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ سمجھ چکے ہوں گے یا میں اس قابل ہو گیا ہوں گا کہ میں نے کچھ نہ کچھ آپ تک پہنچایا ہے. آج کے لیے اتنا ہی، لیکن جاتے جاتے میں حسب معمول اپنی ہی بات دہراؤں گا کہ اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو لائک کریں، کامنٹس کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آپ ضرور پریس کریں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.